السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ریحانہ بنت شمعون بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ریحانہ بنت شمعون بن زید بقول بعض ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ بن شمعون بن زید، یہودیوں کے مشہور قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ریحانہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص سے ہوا جس کا نام حکم تھا۔ کچھ عرصہ حکم کے نکاح میں رہیں اور باقاعدہ ان کے گھر آباد رہیں۔ اس کے بعد مسلمان بنو قریظہ پر غالب آئے تو ان کے اموال اور جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ بنو قریظہ کے بہت سے لوگ بھی بحیثیت قیدی کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں حضرت ریحانہ بھی شامل تھی۔ انہیں چند روز حضرت ام المنذر بنت قیس کے گھر ٹھہرایا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور اسیران جنگ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ریحانہ سے ملنے کے لیے حضرت ام المنذر بن قیس کے گھر پر تشریف لائے اور ریحانہ سے فرمایا، ریحانہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو تو میں تم کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ اب آگے چل کر روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو منظور کر لیا اور آپ نے ان کو آزاد کر کے 12 اوقیہ ایک نصف مہر دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ باقی ازواج مطہرات کا مہر بھی اتنا ہی تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو ریحانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں اور چاہیں تو اپنے مذہب پر قائم رہیں، لیکن ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے ہی مذہب پر قائم رہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ریحانہ کے اسلام کے خواہاں تھے، اس لیے ان کے اس جواب سے آپ کو ذہنی کوفت ہوئی اور دوبارہ پھر فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مگر وہ اب بھی قبول اسلام کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قلق کا باعث ہوئی، لیکن چونکہ اسلام آزادی رائے اور حریت فکر کا مذہب ہے اور اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی پر جبر نہ کیا جائے اور کسی کے ارادہ و ضمیر کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، نہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور نہ ان کے ضمیر اور ارادے کے خلاف کوئی قدم اٹھایا۔ البتہ ان کے اس جواب سے آپ کو تکلیف ضرور ہوئی اور یہ قدرتی بات تھی۔ اس واقعے کے چند روز بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ فرمایا، ثعلبہ بن شعبہ آ رہا ہے اور مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے آیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ملک یمین ان کو اپنے پاس رکھا، ان سے نکاح نہیں کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، ان پر پردہ عائد کر دیا تھا اور وہ باقاعدہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی تھی۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر کا رجحان یہی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مورخین اور ارباب سیر کا کہنا ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی نہ تھی بلکہ ایک خادمہ کی تھی۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔